बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हो। सर, रियासत ने हार्ड स्टेट का मतलब बता दी। कम से कम मुझे आज की तारीख में ये तो समझ आ गई टू सम कॉन्टेक्स्ट। अदालत से ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक से ऊपर, तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी से ऊपर, इन तमाम अदलिया से ऊपर, तमाम कानून से ऊपर, पार्लिमान से ऊपर, जहाँ मुकन्नना से ऊपर, इलेक्शन कमीशन से ऊपर, जो एक खास माइंड सेट है उसको कहा जाता है हार्ड स्टेट। यहाँ आज ऐसे ही लगा जी। यहाँ अदालती फैसले, उसकी एग्जीक्यूशन, उसके हवाले से तो कम से कम इतना मुझे अंदाजा हो गया जी। लेकिन कुछ और चीजें भी है ना सर। अदालती हुक्म की ऐसी तैसी तो जो हुई है वो हुई है। ज़िया-उल-हक साहब का कानून लागू हो गया यार, ये मार्शल है। ज़िया-उल-हक तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। क्या ये वाकई मार्शल है? इसका क्या मतलब है जी? वो ना कराए मुलाकात सोहेल अफरीदी की अदालती हुक्म के बावजूद। उसने भी पूरी गर्दन दबोची है। उसने कहा नहीं, अब नहीं आता किसी अदालत के पास, अब इंसाफ में अवाम के पास, अवाम की अदालत में जाऊंगा। मुश्तिल कर रहे हैं ना, प्रोवोक किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है मुझे तो इसके अलावा कोई समझ नहीं। तो बेहतरीन मौके, एक एसपी साहब ने इस्लामाबाद में खुदकुशी की है, मुझे पता चल गया। उसकी खुदकुशी की क्या वजह थी? मेरी अभी आईजी साहब से बात हुई है, जिन्होंने उसके साथ, इस एसपी ने उनके साथ सर्व किया हुआ है। इसी से पहले, सबसे पहले आगाज़ कर लेते, फिर मैं हार्ट स्टेट और दीगर तो चीज़ें बता देता हूँ जी। वो खौफनाक मंजर था जी। वो सरीना होटल के करीब, वो जो इस्लामाबाद के एसपी I9 अदील अकबर साहब ने अपने आप को गोली मारी है। मैं इनसे, मेरी उनकी मुलाकात भी है मेरी इनसे। एसपी ने स्टाफ से पिस्तौल लेकर गोली चलाई और एसपी को जख्मी हालत में पुलिस क्लिनिक मुंतकिल किया गया। लेकिन गोली चलाने से पहले वो एक साहब से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उन साहब से मुतल्लिक क्या इतलात आई मैं आपको भी बताता हूँ कि वो किन से बात कर रहे थे। लेकिन बड़ा अपराइट अफसर था कि मेरी अभी जिन साहब से बात हुई है, आईजी, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ जी, और ताहिर आलम साहब, उनका मानना ये है कि ये कमाल किस्म का अफसर था जिन्होंने उनके साथ सर्व किया हुआ है। इनका एक छोटा सा प्रोफाइल है, ज़रा पता चल जाए कि भाई ऐसे नहीं है। CSS अफसर ने पूरी तैयारी की हो, एक ज़बरदस्त किस्म की नर्व्स के ऊपर जिस बंदे का अबूर हो, पूरा कंट्रोल हो, वो बंदा अचानक क्यों ये अपने आप को गोली मारेगा, वो मैं आपको बताता हूँ जी। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था जी। एसपी अदील अकबर की एक नन्ही बेटी भी थी। अदील अकबर का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 26वें कॉमन से था। अदील अकबर CSS से अपने बैच का टॉपर था यार बंदा। ये सुने जी, अदील अकबर को गुज़िश्ता रोज़ डेंगी भी रिपोर्ट हुआ था। डेंगी के बावजूद अली अकबर वो क्रिकेट टीम के हवाले से वो ड्यूटी दे रहे थे, हम वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। और तरक्की ना मिलने की वजह से, डिप्रेशन पर, साथ तरक्की ना मिलने की वजह से बंदे अपने को गोली मार सकता है? ये ज़रा की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या गोली मार सकता है? नहीं यार, नहीं। मेरी जो बात हुई है आमिर जुल्फ़िकार साहब से बात हुई, तो आमिर जुल्फ़िकार साहब का ये कहना है, सॉरी, आमिर जुल्फ़िकार साहब से नहीं, मेरी अभी जो आईजी साहब से बात हुई है, उन आईजी साहब का ये कहना है कि मेरे साथ इसने सर्व किया हुआ है, बड़ा ही कॉम्पिटेंट आदमी था, बलूचिस्तान में ये सर्व करके आया हुआ था। इनके पास क्या इत्तला है कि इनकी किसी अफसर से बात हुई है। अब SSP की किस अफसर से बात हुई है, उस अफसर ने शायद इनको ह्यूमिलेट किया है। मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट हो रहा है उसने ह्यूमिलेट किया है। और तभी ये सवाल रेज है ना सर, कॉल किसकी थी? जो भी SSP अदील अकबर से फोन पर बात कर रहा था, उस पर होना चाहिए कत्ल का मुकदमा। क्या कहा होगा यार एक टॉपर को CSS के, क्या कहा होगा जी? ये साबिक आईजी का भी यही मानना है कि उसको देखना चाहिए। कॉल सुनने के फौरन बाद उसने अपनी साथी की पिस्टल ली है, अपने किसी उसकी पिस्टल दे उधर ही अपने आप को शूट कर दिया। इट मैटर्स जी हाँ। कम से कम प्रमोशन ना होना, एक साल बाद बोर्ड बैठेगा, अगले साल की प्रमोशन होगी, नो, ये मैटर नहीं होते। इस लेवल के लोगों की तो नब्ज ही बहुत मजबूत होती हैं, वही बड़ी मजबूत होती हैं। आप कैसे कह सकते हैं? बहरहाल ये एक वजह बनी। अब आऊँ जरा हार्ड स्टेट वाले मामले पे जी। हार्ड स्टेट का ये जी, वफाकी काबीना ने एज पर प्रोडिक्शन, जिस तरह पंजाब हुकूमत बता रही थी रिकमेंडेशन, जिस तरीके से अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जिस तरीके से एक दिन पहले उनकी रिकमेंडेशन गई थी, 2 दिन पहले, सब चीज़ें कंसेंसस के साथ हो चुकी थी कि जनाब TLP के ऊपर बाकायदा पाबंदी लगने जा रही है। और ये पाबंदी लगने की जो समरी है किसी और ने, वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने दी है। तो मोहसिन नकवी साहब की समरी का मतलब आपको पता है ना, वो समरी कहाँ से आई है? जी हाँ, यू बेटर अंडरस्टैंड। जी हाँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की टीम ने ये सारे मामला जो था मुरीद के वाला वो उनका किया था। डॉक्टर उस्मान साहब थे, वो वो जो रिजवी साहब थे, IG इस्लामाबाद, उन सब ने ये इधर आके किया था ये सारा मामला। तो जब उनकी थी तो आप समझ जाएं कि ये किसकी रिकमेंडेशन है। हाँ, ये बात है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सूबा इस ऑपरेशन को ओन किया है
اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا، تو ریکمنڈیشن تو وہ ساری تھی۔ تو وفاقی کابینہ نے بہرحال ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا دی ہے جی، اور نہ صرف پابندی لگائی گئی ہے بلکہ دیگر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جی اس کے ساتھ جی۔ پاکستان اجلاس کے مطابق تحریک لبیک کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ انسداد ایکٹ کے، اب یہ دیکھ لیں کہ آئین کا آرٹیکل 17 سب سیکشن 2 کے تحت کالعدم قرار نہیں دیا گیا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی باریک سی گیم ہے، جائیں گے 15 دن کے اندر یہ لوگ سپریم کورٹ، 15 دن کے اندر سپریم کورٹ بتائے گی، سپریم کورٹ کو جا کے یہ بتائیں گے۔ تو یہ ہے جی، جس کے مطابق جو اعلامیہ جاری ہوا وہ وفاقی کابینہ کا، وفاقی کابینہ متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی ہے۔ وفاقی کابینہ کو ملک میں ٹی ایل پی کی پرتشدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بریفنگ دی گئی تھی، جس کی بنا پر یہ ہوتا، تو اسی لیے ازما بخاری صاحب بات چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی نا، تو اس لیے تو ہمیں تو 2 دن سے وزیر اطلاعات بتا رہی ہے کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور نفرت انگیز تقاریر چارج شیٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا جی ماضی میں محرموں کے دنوں میں ان کی وجہ سے 5 افراد جاں بحق ہوئے، پھر پورا ایک بنایا پلیٹ فارم بنایا گیا کہ ماضی میں کہاں کہاں کس جگہ پہ پرتشدد تھی۔ بالکل صحیح، بالکل سی ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی، لیکن یہ ہارڈ اسٹیٹ کا سیم آلموسٹ وہی چیزیں جس سے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الیگیشن لگائے تھے، جس سے متعلق بھی ایک زمانے میں فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جب یاد ہے عطا طاہر صاحب وزیر اطلاعات خود آئے تھے کہ اب پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، پھر اس کے بعد کہاں گئی پابندی، وہ بھی جواب نہیں دے سکے، تو وہ یہاں تھی۔ تو اب تو رضوی برادران کا پتہ بھی اتنے ہفتوں سے نہیں چل رہا، تو جب نہیں چل رہا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے نمودار ہوتے ہیں۔ اچانک سے کہ پابندی لگ گئی تو اب ظاہری بات ہے ان کو میڈیا رپورٹ بھی نہیں کر سکتا نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ اب کالعدم تحریک آ جائے گی نا، تو کالعدم کا تو پھر نام ہی نہیں آ سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس طرف سے کیا ہوگا، لیکن ریاست نے سیم انہی چیزوں کو، سیم وہی ایپیسوڈ ہے، 900 کچھ 37 افراد کو بھی تک گرفتار بھی کر لیا ہے، اور تقریباً 2,500-3 ہزار کے قریب افراد ہیں جن کو مزید گرفتار بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے پابندی کا صرف فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ تو یہ تو چیزیں ہوگی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 2 احکامات دیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا بھائی کیوں نہیں ملاقات کروا رہے، جو ہمارا فیصلہ تو اس کے مطابق ان کو ملاقات کروائی جائے، بھائی ملاقات کرانا آپ کا بنتا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا نا ملاقات کرانا بنتا ہے، کہ جناب ہم تو ملاقات کرانا چاہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ لسٹ ہی نہیں دے رہے۔ کیسی مزے کی بات ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے کہہ رہے کہ لسٹ نہیں دے رہے، اور حکم دیا اس کے بعد بھی آج ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور پھر کیا تھا، سہیل آفریدی اڈیالہ کے بارے انہوں نے دھرنا بھی دیا بڑی دیر تک، انہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرانے دی جائے، نہیں جاؤں گا، پھر یہ سب چیزیں انہوں نے کہی۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو بولے ہیں وہ بھی کمال بولے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیگر افراد بھی ان کے ساتھ موجود تھے سہیل آفریدی کے ساتھ۔ تو سہیل آفریدی نے باقاعدہ یہ بات بولی سامنے آ کے، انہیں کہ جناب اگر آپ ملاقات نہیں کرا سکتے نا تو پھر یہ دکانیں بند کر دیں، جو کچھ بھی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بولے، انہیں کہا سب سے حیران کن بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایسا آرڈر بھی آ چکا ہے جو سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے دیا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ بھی سامنے موجود ہیں کہ لسٹیں دیں اور ایس ایف پی اس کے مطابق ملاقات کرائی جائے، پھر بھی ملاقات نہیں کرانے پہ بات نہیں ہو رہی۔ تو کیسی حیرانگی کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ یا تو اپنے فیصلے پر عمل کرائے، نہیں کرا سکتی تو پھر یہ دکان بند ہونی جانی چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا جو اس نظام میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے نا، کم از کم وہ نہ ہو، کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے بہرحال کہا ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی سے آج عمران خان صاحب کی ملاقات نہ کرانا سر ان کا آئینی اور قانونی حق تھا، جس کو آج سلب کیا گیا ہے۔ اب عدالت کے حکم پر ایک سپرنٹینڈنٹ جیل اور ایک ایس ایچ او جانے نہ دے سہیل آفریدی کو، تو آپ سمجھ جائیں کہ ہوا بری بھی کہاں سے گئی ہے۔ اور اگر ملاقات میں رکاوٹ ہے تو پھر یہ تو پی ٹی آئی کی کمزوری نہیں ہے سر، یہ عدالت سمیت تمام اداروں کی ناکامی ہے، یہ بات ہے۔ از دس کال آ ہارڈ اسٹیٹ؟ یہ میرا سوال ہے، میں اون کرتا ہوں ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے، یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے؟ یہ تو بے عزت کرنے والی بات ہے۔ 4.5 کروڑ کا ریپرزنٹیٹو ہے یار، عدالتی حکم اس کے ہاتھ میں ہے یار، نہیں کریں۔ اسے کو محبت پنپے گی تو مجھے تو نہیں معلوم، میرا نہیں ماننا کہ اسے کو محبت پنپے گی۔ ابھی سہیل آفریدی نے کیا بات کی، اور وہ تو میں آپ کو خیر بعد میں بتاتا ہوں۔ ادھر دوسرا کام بھی بڑا مزیدار قسم کا ڈالا نا جسٹس ڈوگر صاحب نے، انہیں جیل قیدیوں کی سیاسی گفتگو میں جو پابندی کا حکم کالعدم قرار دیا تھا نا جسٹس اسحاق صاحب نے، اس حکم کو ہی انہوں نے لارجر بینچ سے کالعدم قرار دے دیا۔ تو پابندی کا جیل رول 265 بحال کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب 265 بحال کر دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ جو کسی قسم کی سیاسی گفتگو کرتے تو سہیل آفریدی سے کیا بات کریں گے؟ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ تو علیحدہ نشانہ ہے۔ اب عمران خان کے کوئی پیغام کو سوشل میڈیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، جی ہاں، اس کی روشنی میں کم از کم پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا۔
سیاسی گفتگو ہے نا، وہ بحال کر دیا. اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے سر. یہ ڈکٹیٹر دور میں تھے. ضیاء الحق صاحب نے 1978 کے اندر یہ قانون بنایا تھا، جیل رول 265، اور اس کو پنجاب حکومت کی صدا پر اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کیا تھا. اور اب سنگل بینچ نے رول 265 کو غیر آئینی قرار دے کر کل عدم قرار دے دیا. یعنی پھر سیاسی گفتگو بعد تو یعنی عمران خان صاحب کی گفتگو نہ ہو، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی ادھر سہیل افریدی کو اجازت دی، ادھر سے یہ فیصلہ دے دیا. تو سہیل افریدی نے کیا کرنا، کیکلیاں کرنی ہیں. تو کابینہ سے متعلق گفتگو جو کرنی ہے وہ بھی تو سیاسی گفتگو ہی ہے نا. تو سمجھ آ رہی کہ سفوکیٹ کرنے کی کوشش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے جس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے. اچھا جی، تو سہیل افریدی نے تبھی بولا نا، اگر عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر سکتے تو عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جی. ہاں، اس کے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں میری آفر کو غیر سنجیدہ سمجھا ہے کہ میں نے کہا عمران خان صاحب کے والے سے درخواست ہے تو انہیں بنی گالا شفٹ کر دیں. انہوں نے کہا تحریری طور پہ ایک بار درخواست دیں تو صحیح، اس آفر کی سنجیدگی کا پتہ چلے گا. بس کر دے طارق فضل چودھری صاحب، ادھر ملاقات کرا نہیں سکتے تو عمران خان صاحب کو بنی گالا میں اب لوڈو کھیلنے کی آفر دے رہے ہیں ان کے ساتھ. نہ کریں ایسے، نہ کریں ایسے، نہ کریں ایسے. تو سہیل آفریدی کہتے ہیں عمران خان ہمارے دلوں میں ہے، ہم انہیں تصویروں میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سامنے لائیں گے. پہلے انہوں نے دھرنا دیا، پھر وہاں سے گئے. یہ ایک جملہ بول رہا ہوں کہ ایک بندہ پشاور آیا تھا، میں خیال ہے ڈی جی آئی اس پہ سب کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک بندہ پشاور آیا تھا جس نے پریس کانفرنس میں دھمکی دی کہ میں وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا، مجھے آج بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے کہ میں ان کے احکامات نہیں مانے جا رہے. اگر عدالتیں اتنی بے بس ہے تو عوام کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ ملاقات انتہائی ضروری ہے، تمام راستے اختیار کر چکا ہوں، اب کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں. آج ایک بار پھر عدالتی حکم کو نظر انداز کیا گیا، قانون کا راستہ روک کر پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. ایک ایس ایچ او ہمیں کہہ رہا ہے کہ عدالتی حکم کی کوئی وقت نہیں ہے. بڑی بات ہے. میں نے کہا عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو پھر انشاءاللہ عوام کے پاس ہی انصاف ملے گا. مگر یہ بات باور کر دوں، سہیل آفریدی نے بولا، انہوں نے کہا اب یہ ضد ہے، آج بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے کی. تب بھی میں یہ بتا دوں کہ کابینہ عمران خان صاحب کی ہدایت کا انتظار کروں گا. کابینہ تبھی بنے گی جب وہ عمران خان صاحب کہیں گے، جب عمران خان صاحب کہیں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو سر یہ ہو رہا ہے اس وقت. ہارڈ اسٹیٹ کی حکومت نے ڈیفینیشن کو چھوڑ لی ہے، پتہ نہیں ریاست کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.